عام لباس تھا عرب کا، خصوصاً مکے کا عام لباس تھا. وہاں پر اون کی کاشت نہیں ہوتی تھی، اون آتا تو باہر سے آتا تھا. وہاں پر جو مکے میں جو ہوتا تھا، بکریاں ہوتی تھیں، اونٹ ہوتے تھے، بکریوں کا دودھ پیتے تھے، اونٹوں کا دودھ پیتے تھے، بکریوں کا گوشت کھاتے تھے، اونٹوں کا گوشت کھاتے تھے، اور بکریوں کے اون سے لباس بنایا جاتا تھا، اونی لباس پہنتے تھے. تو کھانا بھی ان کا جو ہے بکریوں سے اور اونٹوں سے ہوتا تھا. گوشت ان کی غذا تھی، دودھ ان کی غذا تھی، لباس ان کا اون ہوتا تھا، اور جو چمڑے ہوتے تھے وہ چمڑوں کے گھر بنایا کرتے تھے. قرآن مجید میں ان چیزوں کا تذکرہ آیا ہے. تو یہ سب سے غریب لوگوں کا لباس صوف ہوتا تھا. اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی کالی کملی ساری دنیا میں دو جہاں میں مشہور ہے. دنیا و آخرت میں کالی کملی والے آقا مشہور ہیں. تو یہ کملی جو ہوتی تھی یہ بھی صوف کی ہوتی تھی. صوف انبیاء کرام کا لباس رہا ہے. آپ نے یہ دیکھا ہوگا عیسائی جو ہوتے ہیں، مسیحی جو ہوتے ہیں، وہ سفید لباس پہنتے ہیں. آپ نے جو تصاویر یہ لوگوں کی آتی ہیں اس میں دیکھتے ہوں گے کہ سفید جبہ، عیسیٰ علیہ السلام کی جو بھی خیالی تصویر ہے سفید جبہ ہوتا ہے. اور آج ان کے جو کلیساؤں کے پادری ہوتے ہیں وہ بھی سفید لباس پہنتے ہیں. تو حضرت شیخ ابو نصر سراج رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اللمع فی التصوف میں لکھا ہے، یہ بداتا گنج وقت سے پہلے کی کتاب ہے، کہ سفید اون پہنا کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام. سفید بھیڑوں کا اون وہ استعمال کرتے تھے. اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 40 انبیاء کا یہ لباس رہا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے احادیث جو مروی ہیں ان میں یہ ہے کہ جو صوف کا لباس پہنتا ہے اس کے دل کو صفائی نصیب ہوتی ہے. اب اعتراض کرنے والوں کا اعتراض یہ ہے کہ جب یہ صوف ہے تو صوفی ہونا چاہیے تھا، صوفی کیسا ہو گیا؟ جب صوف کہتے ہیں نسبت صوف کی طرف ہے تو صوفی ہونا چاہیے تھا. ہم آپ سے یہ بتلانا چاہتے ہیں لنگوسٹکس میں ابدال حروف کا بدل جانا ایک خاص عمل ہے جو مقام کی تبدیلی کے ساتھ یا زمانے کی تبدیلی کے ساتھ بدل جاتا ہے. مثلا لاک جس کو ہم کہتے ہیں LOC کے لاک، قفل عربی میں قفل ہے. اب ہندوستان میں آ کر یہ قفل ہو گیا. فے پہ جزم تھا اور قاف پہ پیش تھا، لام پہ قفل، قاف متحرک، فے ساکن، فا ساکن، لام ساکن. لیکن ہندوستان میں آ کر یہ قفل بن گیا. یہی قفل دکن میں اگر کلف بن گیا، یہاں پہ دکن میں کلف کہتے ہیں، قاف جا کے کاف ہو گیا، لام آخر میں تھا بیچ میں آ گیا، فے بیچ سے آخر میں یہ ابدال حروف ہے. اس میں حرکت، زیر زبر پیش یہ بھی تبدیل ہو جاتی ہے. تو یہاں پر جو صوفی ہونا چاہیے، لیکن آپ اگر تھوڑی بہت آپ کو تجوید آتی ہے، آپ حروف مدہ کو جانتے ہیں کہ حروف مدہ کی صفت کیا ہوتی ہے. حروف مدہ کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، واو الف یا 3 ہیں. واو سے پہلے پیش آ جائے، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے تو یہ کھینچا جاتا ہے، جیسے او، ہو، نو. اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو جائے تو یہ بھی حرف مد ہوتا ہے. الف سے پہلے زبر آئے تو حرف مدہ کہلاتا ہے. اس کو قرآن مجید کی ایک لفظ سے قرائے کرام نے بتلایا ہے، نوحیہا. یہ 3 حروف ہیں، ان کے موافق حرکت کیا ہے؟ واو کی موافق حرکت
پیش ہے، واو ساکن کی موافق حرکت پیش ہے، یا ساکن کی موافق حرکت زیر ہے، الف کی موافق حرکت زبر ہے۔ اب صوفی کہنے میں ایک طرح سے ثقیل پن ہے، وزنی حرف معلوم ہوتا ہے، صوت وزنی۔ اگر اس کو صوفی کہا جائے تو اس میں آسانی ہے۔ تو ابدال حروف، ابدال حرکات، یعنی حرکات کی تبدیلی کا عمل یہاں پہ ہوا ہے۔ قرآن مجید سے بھی ہم ایسی مثالیں دے سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورہ فیل میں ایک لفظ آیا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل۔ سین جیم یہ لام، سجیل۔ ماہرین مفسرین نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ سجیل دراصل میں سنگ اور گل تھا۔ سنگ گل، سنگ مانے پتھر، گل مانے مٹی۔ یہ گارا ہوتا تھا، یہ پکا ہوا، یہ مٹی سے ملا ہوا۔ تو یہ عجمی لفظ یہ آیا ہے سنگ گل جا کے سنگ۔ عرب میں گاف کا حرف نہیں ہوتا ہے، گاف کے بجائے جیم استعمال کرتے ہیں۔ لیٹسٹ بہت سی مثالیں ہیں، جیم کو یہ لوگ گاف کہتے ہیں، اور مصری قاف کو بھی گاف کہتے ہیں۔ عرب میں مصر میں گاف ہے، جو فارسی میں کاف کے بعد گاف، کاف عجمی جس کو کہا جاتا ہے، جب عرب میں جاتا ہے تو وہ جیم سے اس کو اس کے حرف کو ادا کرتے ہیں۔ تو ابدال حروف کا عمل اس طرح ہوتا ہے۔ اور سرابیلہم من قطران، یہ آیا ہے سورہ ابراہیم میں شاید۔ سرابیل یہ سربال کی جمع ہے۔ یہ سربال یہ بھی عجمی لفظ بتلایا جاتا ہے۔ یہ جو آپ کے پاس شلوار ہے، شلوار ہے، ہمارے پاس دکن میں شلوار بھی کہتے ہیں، خاص ہمارے پاس تو عام طور پہ یہاں پہ شلوار مرد آدمی کم پہنتے ہیں، عورتیں ہی پہنتی ہیں، لیکن پاکستان میں شلوار قمیص یہ عام چیز ہے، وہاں کا قومی لباس کے طور پہ اس کو جانا جاتا ہے۔ تو یہ شلوار جا کر شیم لام واو الف رے، شلوار عرب میں جا کر سربال بن گیا، شین جا کے سین ہو گیا، لام رے کی جگہ پہ آ گیا، شلوار رے آخر میں تھا یہاں دوسرے پہ آ گیا، جو لام تھا شلوار کا سیکنڈ نمبر پہ آخر میں چلے گیا، واو جا کے با بن گیا، تو شلوار جا کے سربال ہو گیا۔ یہ قرآن مجید میں ابدال حروف وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ حرف تبدیل ہو جاتا ہے، خصوصاً اسم میں ایسا ہوتا ہے، افعال میں ہوتا ہے تو ڈھونڈ کے ہم لا سکتے ہیں، لیکن فی الوقت کوئی ہمارے ذہن میں مثال نہیں ہے۔ تو یہ صوفی ہونا چاہیے تھا، صوفی کیسا؟ تو ابدال حروف اور ابدال حرکات، زیر زبر پیش کی تبدیلی، ساکن جا کے متحرک ہو جاتا، متحرک جا کے ساکن ہو جاتا۔ قرآن مجید سے میں نے 2 مثالیں دی۔ تو جو گروہ یہ کہتا ہے کہ صوفی کو صوفی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ لباس صوف کا پہنتا ہے، دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ ازبراء صوفی قانون کے اندر صف اول باشد، وہ صف اول میں ہوتا ہے، اس لیے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے کا مذہب خود اعتراض کرنا ہے، اس کا دل تو قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ جن کا دل قبول نہیں کرتا ہے وہ ایسے ہیں کہ وہ تو قرآن کو بھی قبول نہیں کرتے ہیں معاذ اللہ، اور یہ ایسے نفس اور دل ہوتے ہیں کہ قرآن مجید پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ میں درس دے رہا ہوں، میں خلط مبحث کا عادی نہیں ہوں، ایک بات میں دوسری بات گھسا دینے کا عادی نہیں ہوں۔ یہاں پر ہندوستان میں ابھی 2 دن پہلے ہمارے پاس 2-3 دن پہلے ایک شخص نے جو شیعہ پرسنل لا بورڈ کا صدر تھا، بعد میں اس سے ہٹ گیا، کیا ہوا؟ اس نے یہاں پر ایک سپریم کورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ قرآن مجید سے 26 آیتیں نکال دی جائیں
یہ